الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء محبوب کبریاء والی بطحا کونین کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، پچھلے خطبہ جمعہ میں عظمت صحابہ، مقام صحابہ، شان صحابہ اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ سے محبت کے تقاضے اس پر گفتگو کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت میں صحابہ رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ صحابہ سے محبت یہ ایمان کا جز ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ سے عقیدت اور ان سے لگاؤ، کیونکہ ایک صحابی رسول آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تیری قیامت کی کیا تیاری ہے؟ تو صحابی رسول کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر
اللہ اور اللہ کے رسول سے، آپ سے محبت ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ محبت کرتا ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ محبت یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان موجود ہے، اور انشاءاللہ یہ محبت قائم رہے گی، یہ محبت دائم رہے گی، اور اسی محبت کے نتیجے میں اگر ہم دنیا سے چلے گئے اللہ کے پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ سے محبت کرتے ہوئے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ اپنے پیغمبر کے صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے خلیفہ اول جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے ابو بکر صدیق کو کیا مقام دیا تھا، کیا مرتبہ اور کیا شان عطا کی تھی۔ جانثار رسول، یار غار، برحق خلیفہ مسلمین، سب سے زیادہ رقیق القلب، سب سے زیادہ نرم دل رکھنے والے، اپنوں کے لیے دلوں کے اندر محبت رکھنے والے، بارگاہ نبوت سے، زبان رسالت سے جن کو صدیق کا لقب ملا، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، حضرات اللہ فرماتا ہے کہ والذی جاء بالصدق، وہ جو سچ لے کے آیا، جو سچائی لے کے آیا، وصدق بہ، اور پھر اس سچائی کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا، اولئک هم المتقون، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، جن کے دل میں خوف خدا ہے۔ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے پیغمبر کی دعوت کو قبول کرنے والے جناب سیدنا ابو بکر صدیق نظر آئیں گے۔ حضرات جب اللہ کے پیغمبر نے معراج کیا اور جب معراج سے واپس آئے تو اللہ کے پیغمبر نے جب تذکرہ کیا، اپنے سفر سے لوگوں کو آگاہ کیا، تو لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا، تکذیب اور آپ کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ اور جب یہ بات جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی تو پوچھنے والے نے پوچھا، کہا ایک شخص وہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں راتوں رات 7ویں آسمان پہ گیا اور پھر واپس آ گیا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق سے جب اس نے یہ کہا کہ یہ بات کہنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو حضرات جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے اس بات کو فوراً تسلیم کیا اور اس بات کی فوراً تصدیق کی، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں ایمان لا چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر نے اگر یہ بات کہی ہے تو میرا پیغمبر کوئی بات غلط نہیں کہتا، یہ آسمان والے نے آپ کو سفر کروایا۔ زبان نبوت سے آپ کو جو صدیق کا لقب ملا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، انس بن مالک کہتے ہیں کہ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پہ کھڑے تھے اور احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا
اور یارو سنو، جناب سیدنا ابو بکر صدیق میرے پیغمبر کے ساتھ احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا تو میرے پیغمبر نے احد پہاڑ سے مخاطب ہو کے کیا کہا اثبت احد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فرمایا احد پہاڑ رک جا، ٹھہر جا، تو نہیں جانتا فإنما عليك نبي، تیرے اوپر پیغمبر کھڑا ہے، تیرے اوپر نبی کھڑا ہے، وصدیق، اور میرا پیغمبر زمانے نبوت سے کہہ رہا ہے، کہا ہے پہاڑ رک جا، ٹھہر جا، تیری پشت پہ تیرے اوپر نبی کھڑا ہے اور نبی کی تصدیق کرنے والا ابو بکر کھڑا ہے۔ اور یارو جس کو میرا پیغمبر صدیق کہے، جس کے بارے میں رب کا قرآن کہے وصدق بہ، جو سب سے پہلے پیغمبر کی نبوت کی تصدیق کرنے والا، ان کا مقام و مرتبہ، ان کی شان اور ان کی عظمت کیا ہے؟ زمانے نبوت سے جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ جاری ہو جاتا ہے۔ آج جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے خلاف زبان درازیاں کی جاتی ہے، آپ کے خلاف کیچڑ اچھالا جاتا ہے اور آپ کی ذات مقدسہ کے خلاف بکواسات کیے جاتے ہیں۔ اور یارو جس کو میرا پیغمبر زمانے نبوت سے اس بات کی گارنٹی دے کہ اے صدیق تجھے عرش والے نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، کیا مقام ہوگا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق میرے بابا آقا نامدار کے پاس آئے، اور اللہ کے پیغمبر کے پاس جب سیدنا صدیق تشریف لائے تو اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا؟ فرمایا انت عتیق اللہ من النار فیومئذ سمی عتیقا، ترمذی شریف کی حدیث ہے اور امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے میرے بابا آئے اور آقا انعامدار نے کہا اے صدیق انت عتیق اللہ من النار، آسمان والے نے تجھے جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، جہنم کی آگ تیرے اوپر حرام کر دی ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ کہنے لگی کہ اس دن کے بعد میرے ابا میرے بابا خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کا یہ نام رکھ دیا گیا کہ ان کا نام عتیق ہے، یہ جہنم سے آزاد کردہ ہے۔ اور یارو وہ پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتا، وہ ہمیشہ عرش والے کی اجازت کے بعد کہا کرتے تھے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ آسمان والے نے میرے پیغمبر کی زبان سے سیدنا ابو بکر کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا تھا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کا جذبہ محبت رسول کو دیکھیے گا کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے دل میں کتنا جذبہ ہے کہ وہ آقا انعامدار سے والہانہ محبت کرنے والے، آپ کی عظمت پہ، آپ کی حرمت پہ، آپ کی ناموس پہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہر چیز قربان کر دینے کے لیے تیار۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ بڑا کٹھن مرحلہ تھا، غزوہ تبوک کا سفر۔ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے اپنے صحابہ سے کہا کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے ساز و سامان درکار ہے، فنڈ کی اپیل کی، کہا مال جمع کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا
کہا کہ میں نے سوچا کہ آج میرے پاس بڑا مال ہے، اور یارو پیغمبر کے صحابہ کا انداز تو دیکھو، وہ دنیا میں نہیں آخرت میں ایک دوسرے سے سبقت لینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ان کی خواہش یہ ہوتی تھی، ان کا مقابلہ یہ ہوتا تھا کہ پیغمبر کہے اور میں آگے بڑھوں۔ آج ہم تو دنیا کے حصول کے لیے ایک دوسرے کی گردنیں پھلانگ رہے ہیں، لیکن پیغمبر کے صحابہ کا شوق یہ ہے کہ ہم جنت کے حصول کے لیے اور آخرت کو حاصل کرنے کے لیے، رب کی رضا کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ آج میرے پاس مال پڑا ہے اور آج میں ابو بکر صدیق سے سبقت لے جاؤں گا، لیکن فاروق اعظم نہیں جانتے تھے کہ یہ وہ صدیق ہے جس نے ہمیشہ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، جس نے سب سے پہلے پیغمبر کی نبوت کو تسلیم کیا، سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور سب سے پہلے پیغمبر کی نبوت کی تصدیق کی اور رب کے دین کی دعوت کا آغاز کیا۔ ہر میدان میں سیدنا صدیق پہلے نمبر پہ نظر آئیں گے۔ جب اللہ کے پیغمبر کے پاس صحابہ نے اپنے گھروں سے مال اٹھایا اور پیغمبر کی جھولی میں لا کر، پیغمبر کے سامنے لا کر ڈھیر کرنا شروع کر دیا، پیارے پیغمبر نے جناب سیدنا عمر فاروق سے پوچھا، کہا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ اپنے اہل کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو جناب فاروق اعظم نے کہا ہے اللہ کے پیغمبر، آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا اور آدھا مال آپ کے لیے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے۔ اور جب باری سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آئی تو کائنات کے پیغمبر نے کہا، اے ابو بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ ما ابقیت لأہلک۔ تو جناب صدیق نے کیا جواب دیا؟ کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ۔ کہا اے اللہ کے پیغمبر، آپ نے حکم دیا ہے اور یہ سودا دنیا کا نہیں ہے، یہ جنت کا سودا ہے۔ یہ سودا دنیا کا نہیں ہے، یہ سودا رب کا قرب حاصل کرنے کا سودا تھا۔ اے کائنات کے پیغمبر، آپ نے کہا تو ابو بکر اپنے گھر پہ اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہے۔ جو کچھ میرے پاس تھا سارا آپ کی جھولی میں لا کر ڈھیر کر دیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ دنیا زندگی میں کبھی سیدنا ابو بکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکوں گا۔ کہنے لگے کہ آج کے بعد کبھی بھی سیدنا ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا، سبقت نہیں دے سکوں گا۔ یہ وہ ابو بکر صدیق ہے جنہوں نے پیغمبر کے کہنے پہ دنیا کی ہر چیز اللہ کے پیغمبر کے سامنے لا کر ڈھیر کر دی۔ یار غار کا لقب جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو ملا، اور یارو اسلام بھی پہلے قبول کیا، دعوت بھی پہلے پیش کی، اور جب میرے پیغمبر کو ستایا گیا، جب پیغمبر کے چاہنے والوں کو ستایا جا رہا تھا، تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق سے رہا نہیں جاتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ پیسہ لگا کر، قیمت لگا کر پیغمبر کے صحابہ کو آزاد کروانے والے جناب سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ اور جب میرے پیغمبر کو ہجرت کا حکم ہوا کہ اے پیغمبر، آپ مکہ کی سرزمین سے ہجرت کر جائیے اور مدینے کا رخ اختیار کیجئے، تو اللہ کے پیغمبر نے سب سے پہلے جس ساتھی کا انتخاب کیا، اور یارو جس کا تذکرہ آسمان والا اپنی کتاب میں کر رہا ہے،
سب سے پہلے یہ پیغمبر کا اعتماد تھا، یہ پیغمبر کی محبت کا نتیجہ تھا کہ اگر آپ کا انتخاب کیا کہ میرا وفادار کون ہے، اور یہ وفادار اور یہ انتخاب آسمان والے کی طرف سے تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے سیدنا ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا۔ اور یارو آج لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کے خلاف اختلاف تھا، اور بستر میں سیدنا علی المرتضیٰ کو لٹایا اور اپنے ساتھ سفر میں سیدنا ابو بکر صدیق کو لیا، اور پھر جب آپ غار کے اندر، اور یہ وہ صدیق ہے جس کی جھولی میں پیارے پیغمبر کا سر مبارک ہے، اور غار کا ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ اور یارو یہ محبت کا نتیجہ اور محبت کا انداز تو دیکھو، سیدنا ابو بکر صدیق کے پاؤں پہ کوئی کیڑا، سانپ یا بچھو ڈس جاتا ہے، آپ کو درد ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دیتے کہیں پیغمبر کی نیند خراب نہ ہو جائے، کہیں پیغمبر کا آرام میں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ اور بالآخر سیدنا ابو بکر صدیق سے رہا نہ گیا، اور وہ درد برداشت نہ کر سکے، آنکھوں سے آنسو ٹپکا، چہرہ انور پہ پڑا۔ اور یارو وہ صدیق ہے جس کا آنسو گرے تو چہرہ پیغمبر کا ہو۔ پیغمبر کے چہرہ انور پہ صدیق کا آنسو گرا، نبی کی آنکھ کھلی، کہا ابو بکر کیا مسئلہ ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر یہ کیفیت ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اور پیارے پیغمبر نے اپنا لعاب دہن سیدنا ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگایا، آپ کو آرام آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس یار غار کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے ابو بکر پریشان نہ ہونا، غمزدہ نہ ہونا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے ابو بکر ایک تو ہے، ایک میں ہوں، اور ایک ہمارا رب ہمارے ساتھ۔ یار غار سیدنا ابو بکر صدیق، سفر ہجرت کا ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا منہج کیا تھا، آپ کی دعوت کیا تھی؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے جس دن اللہ کے پیغمبر کی وفات کی خبر ملی، صحابہ کے لیے سب سے زیادہ غم کا اور دکھ کا وہ دن تھا۔ اور یارو اگر کسی کی شہادت پہ، کسی کی وفات پہ اگر ماتم کرنا ہوتا، اگر گریبان چاک کرنا ہوتا، اگر وغیرہ کرنا ہوتا، تو میرے پیغمبر کی وفات پہ نبی کے صحابہ کرتے، لیکن صحابہ سے یہ غم، یہ دکھ اور یہ جدائی برداشت نہ ہو سکی۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، یہاں تک کہ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنا بہادر اور دلیر شخص ہے، لیکن آپ بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہاں تک کہ سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ سنو، جو یہ بات کہے گا کہ اللہ کے پیغمبر کا انتقال ہو چکا ہے، کہا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ محبت کا نتیجہ بھی ہے کہ وہ پیغمبر کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اب یہ اختلاف اور یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا کہ نبی کے جانے کے بعد صحابہ کے درمیان اس طرح کی باتیں اور اس غم اور دکھ کی کیفیت میں نبی کی امت کو، نبی کے یاروں کو حوصلہ دینے والا کون شخص ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں اس کا انتخاب بھی آسمان والے نے کیا۔ پیارے ابو بکر صدیق، سید عائشہ
صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق اپنی سواری پہ سوار ہو کر مسجد نبوی میں آئے اور حجرہ عائشہ میں ڈائریکٹ آئے، کسی سے کوئی بات نہ کی، حجرہ عائشہ میں آئے۔ آپ کو بھی دکھ ہے، غم ہے، لیکن حجرہ عائشہ میں آنے کے بعد چہرہ انور سے، نبی کے چہرے سے چادر کو ہٹایا، اور چادر کو ہٹانے کے بعد پیغمبر کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ اب پیغمبر کے ماتھے پہ بوسہ دینے کے بعد جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ فرمایا بے ابی انتا یا نبی اللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین، اما الموتۃ التی کتبت علیک فقد متھا۔ فرمایا اے اللہ کے پیغمبر، آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو، آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے، لا یجمع اللہ علیک موتتین، اے اللہ کے پیغمبر آپ پہ اللہ دو موتیں اکٹھی نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ جو آپ کے مقدر میں تھی وہ اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے، اور آپ دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، آپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق جب باہر نکلے اور سیدنا عمر فاروق کا یہ انداز دیکھا، یہ لہجہ دیکھا، اور یہ دکھ اور غم میں جب سیدنا عمر فاروق کے یہ جملے دیکھے سنے، تو سیدنا ابو بکر صدیق مسجد نبوی میں منبر رسول پہ چڑھے، خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد کیا کہا؟ فرمایا فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ لوگوں یہ نظریہ ہے، یہ پیغام ہے، یہ دعوت ہے، یہ منہج ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا، جنہوں نے پیغمبر کے جانے کے بعد نبی کے صحابہ کو اس نظریے پہ جمع کر لیا اور ایک جماعت بنا لی، صحابہ کو ٹوٹنے سے بکھرنے سے بچا لیا، نبی کی جماعت کو متحد کر لیا۔ کیا شاندار خطاب کیا، کہا فمن کان منکم یعبد محمدا، کہا سنو تم میں سے جو شخص محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتا تھا، تم میں سے جو شخص ان کی عبادت کرتا تھا، تو سن لو فإن محمدا قد مات، تو اللہ کے پیغمبر دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں، وہ دعوے مفارقت دے چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، اور تم میں سے جو بندہ آسمان والے کی عبادت کرتا تھا، جو رب کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، وہ زندہ ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پہ موت نہیں آ سکتی۔ یہ نظریہ اور دعوت پیش کی ہے، کہا کہ اللہ کے پیغمبر، اور اس کے بعد قرآن مجید سے دلائل پیش کیے، قرآن مجید کی آیت سامنے رکھی ہے، کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق نے صحابہ کی جماعت کو مجتمع اور متحد کرنا تھا، اور اس اختلاف کی کیفیت سے نکالنا تھا، تو رب کے قرآن کا سہارا لیا، اور یارو اگر اختلاف کا حل چاہتے ہو تو رب کے قرآن کی طرف آ جاؤ۔ یہ صدیق کی دعوت ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی، کیا کہا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ فرمایا سنو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق قرآن کی آیت سے حوالہ دے کر دلیل پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا رب کا قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول، کہا سنو محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول تھے، وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے
1,23,000 پیغمبر انبیاء اور رسول آئے. آدم آئے، موسیٰ آئے، ابراہیم آئے، بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر آئے، نبی آئے، اور وہ آ کر چلے گئے، وہ دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے. أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا نبی کے جانے کے بعد تم اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، سن لو تم میں سے جو شخص بھی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. پیغمبر نبی تھا، رب کا بندہ تھا، اور ہر زندہ روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. نبی سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ سب گئے، آپ کو بھی جانا تھا. آج اللہ کے پیغمبر بھی جا چکے ہیں، ہم نے عبادت رب کی کرنی ہے. جو مشن پیغمبر کو رب نے دیا تھا اب ہمارے کاندھوں پہ ہے. اختلاف کا حل سیدنا ابو بکر صدیق نے دیا. خلافت کے بعد، اللہ کے پیغمبر کی نبوت کے بعد خلافت کی جو بات چلی، اور سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق بنے. اس کے دلائل سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، آج لوگ کہتے ہیں نا خلافت حضرت علی کو ملنی تھی اور سیدنا ابو بکر نے لے لی. کوئی کیسی بات کر رہا ہے، کوئی کیسی بات کر رہا ہے. اور سنو، اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے اللہ کے پیغمبر بیماری کے عالم میں ہے اور بیماری انتہائی شدید ہے، آپ کو ہوش نہیں آ رہا. اللہ کے پیغمبر کو تھوڑا سا ہوش آیا تو پوچھا کہ کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے؟ اما عائشہ نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. فرمایا ایک ٹپ پانی میرے اوپر ڈالو. آپ کو تھوڑی سی ہوش آئی، آپ کھڑا ہونا چاہے پھر بے ہوش ہو کر گر گئے. 3 مرتبہ اللہ کے پیغمبر کے اوپر ٹپ سے پانی ڈالا گیا لیکن ہمت نہ رہی، آپ کھڑا ہونا چاہتے گر جاتے. پھر سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا کہ عائشہ جاؤ اپنے بابا کو بلا کے لاؤ، جاؤ اپنے بابا سے کہہ دو میری طرف سے یہ پیغام سنا دو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اور یارو یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کے بعد نبی کے مصلی پہ سب سے پہلے کھڑا ہونے کا شرف کسے ملا ہے؟ سیدنا ابو بکر کو ملا. اللہ کے پیغمبر اپنی زندگی میں بیماری کے عالم میں، حالانکہ دیگر صحابہ بھی موجود تھے، جلیل القدر صحابہ سیدنا علی، سیدنا عباس، سیدنا عمر فاروق، سیدنا ذوالنورین، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، لیکن میرے پیغمبر نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہا جاؤ اور ابو بکر کو میرا پیغام دے دو کہ صحابہ کی جماعت کرواؤ. پیغمبر کے مصلی پہ میرے بعد اگر کوئی شخص کھڑا ہو سکتا ہے تو صدیق ہوگا. یہ نمبر کس نے دیا؟ میرے پیغمبر نے دیا. اور اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جب آپ کی زندگی کے آخری مراحل تھے، مرض الموت کی کیفیت تھی، تو اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ سید عائشہ صدیقہ سے کہا ادعیا لی ابا بکر، ابا کے وہاں خاں کے، کہا جاؤ اپنے بابا کو اور اپنے بھائی کو بلا کے لاؤ، جاؤ ان کو بلا کے لاؤ. حتی اکتب کتاباً، یہاں تک کہ میں ان کو ایک وصیت نامہ اور ایک تحریر لکھ کے دے جاؤں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں. اور سید عائشہ صدیقہ سے کہا فرمایا فإنی اخاف ان یتمنی متمن، فرمایا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میرے جانے کے بعد تمنا کرنے والا میرے بعد خلافت کی تمنا کرے گا، لیکن میں اپنی زندگی میں منتخب کر کے جانا چاہتا ہوں. وَيَقُولُ قَائِلٌ، اور وَيَقُولُ قَائِلٌ أَنَا أَوْلَى وَيَأْبَى اللَّهُ وَلِلْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ. فرمایا کہ
کہ کہنے والے بہت کچھ کہیں گے، تمنا کرنے والے تمنا کریں گے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنون فرمایا کہ ابو بکر کے سوا سب کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے پیغمبر کے بعد، نبوت کے بعد اگر خلافت کا منصب کسی کو ملے گا تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو ملے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام مرتبہ یہ بڑا بلند و بالا ہے۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے، میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں سیدنا ابو بکر صدیق کی سیرت پہ پھر گفتگو کروں گا، اور جو جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے فیصلے تھے، جو آپ کی بصیرت تھی، جو آپ کو اللہ نے ملکہ دیا تھا، جو آپ کے فیصلے تھے، اور آپ کی دور خلافت میں اسلام کو کتنی قوت ملی، کہاں کہاں تک آپ نے اسلام کو پھیلایا ہے، اور نبی کے صحابہ کے درمیان پڑنے والے اختلافات کا جو حل سیدنا ابو بکر صدیق نے نکالا، انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی کے صحابہ سے حقیقت میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔